السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. یہ جو شروع کے الفاظ ہیں خطبے کے، یہ بہت سی کئی پرانی آیات سے لیے گئے ہیں، تو حتیٰ کہ 30ویں پارے کی بعض صورتوں سے، جس میں اللہ رب العالمین اپنی کاریگری اور اپنی تخلیق کا ذکر کرتا ہے، پھر یہ کہتا ہے کہ ہر ایک کے لیے راہیں اللہ نے مہیا کی، تخلیق سے لے کر پھر اس تک فنا تک یا موت تک۔ خیر، آج کا جو موضوع تھا وہ تھا ورکل آف سورہ البقرہ، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں آج کل کی جو رائج زبان ہے اس میں، یا فضائل سورہ البقرہ، سورۃ البقرہ، جو اس طرح تو قرآن کی دوسری صورت ہے، لیکن ترتیب نزول کے اعتبار سے المطففین کے بعد اس کا 87 کے بعد کا نمبر ہے۔ تو سورہ المطففین کی بار یہ نازل ہوئی ہے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ مدنی صورتوں میں سے ہے، اور اسی میں وہ آیت بھی ہے 280 جو سب سے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اسی میں بہت سے مالی احکام بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، تو اس لیے اس کو احکام اور مسائل کی سورہ کہا جاتا ہے۔ جیسے شروعی خطبہ میں آپ لوگوں نے سنا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی 1000 مسائل ہیں، 1000 خبر ہیں، اور 1000 انبیاء کا ذکر ہے۔ تو عمومی طور پر اس سورت کی سب سے بڑی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے؟ وہی جو قرآن کی فضیلت۔ قرآن تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کتاب مبارک کہا، اور قرآن اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر ہے جہاں پڑھا جائے وہاں سے شیطان نکل بھاگتے ہیں۔ تو اسپیشلی طور پر خصوصیت کے ساتھ اس سورت کی فضیلت یہ بیان کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انھا تطرد البطالہ، کہ سحر اور ساحر جادوگروں کے لیے کوئی ٹھکانہ اور مکان گنجائش وہاں نہیں ہوتی جہاں یہ سورت پڑھی جائے۔ اور اگر کوئی آدمی سورت کو واقعی پڑھنے کی طرح پڑھے تو ہوتا ہے کہ بھائی ایسے مطلب جس طرح قرآن خوانی کی طرح فارمیلٹی پوری کرنا ہے، شروع کی ختم کی پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا پڑھا اور کیا اس کے اندر احکام تھے، کیا مسائل تھے، کیا آداب تھے، کیا قصے تھے، کیا عبرت تھی۔ مطلب پڑھنے کا کہ تدبر اور عمل کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ پڑھی جائے، اس پر عمل کیا جائے، تو پھر ایسے آدمی پر سحر کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ ہوتا نہیں، ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا کہ نہیں، کیونکہ نہیں کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو گیا، لیکن اس کا کوئی ایسا ناقابل تلافی نقصان نہیں ہوا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سحر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا، رب کسی اور کو کیا جاتا تو شاید جان سے جاتا۔ تو الغرض اس صورت کی بہت سے فضائل ہیں، جن میں سے چند موٹوں کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ اس سلسلے میں سورہ بقرہ کے بارے میں جو آئے ہیں، یا صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہذہ سورۃ مبارکہ، یہ سورت ایک انتہائی برکت والی سورت ہے، سورہ بقرہ، جو 2.5 پاروں پر مشتمل ہے۔ اور ومن ترکها مبارکہ ومن برکتها انها تطرد الشیاطین، سورہ بقرہ کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ جب یہ پڑھی جائے صحیح طریقے سے، جیسے میں نے پہلے بتایا، تو وہاں شیطانوں کی ٹھکانہ نہیں ملتا ہے، شیطانوں کو یہ بھگا دیتی ہیں گھروں میں، ان گھروں میں شیاطین اپنا ٹھکانہ نہیں بنا پاتے ہیں۔ صحیح مسلم، امام مسلم نے اپنی صحیح کتاب میں روایت کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس سے گھر یہ چھوٹے سے ایک لفظ ہے، ایک حکم ہے، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نفلی نمازیں گھروں میں پڑھنی چاہیے، یعنی فرض نماز جو باجماعت مساجد میں، اس کے علاوہ شروع کی بات کی وہ گھروں میں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قبرستان میں کسی بھی قسم کی نماز پڑھنا جائز نہیں، اور جس مسجد کے اندر قبر ہے وہاں بھی نماز جائز نہیں، اور مسجدوں پر قبر یا مسجدوں کے اندر قبروں پر مسجد یا مسجدوں کے اندر قبر یہ بھی بنانا جائز نہیں، کیونکہ قبرستان میں قرآن خوانی، اسی یہ صحیح مسلم کی روایت بیان کرتی ہے، قبرستان میں قرآن خوانی منع، اور گھروں میں قبر بنانا بھی منع، اور گھروں کے اندر
نفلی نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں تاکہ وہ قبرستانوں کا منظر نہ پیش کریں۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، ایسے گھر سے شیطان اپنا بوریا بستر لپیٹ نکلتا ہے، یعنی شیطان بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ اس کے معنی میں جس کے بارے میں سوال کیا گیا لجنہ دائمہ جو فتویٰ کی پرماننٹ کمیٹی ہے ان سے کہ بھئی سورہ بقرہ کے پڑھنے کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا ہر روز ہر رات پڑھی جائے، یا ہر دن میں پڑھی جائے، یا ہر ہفتے میں پڑھی جائے، یا ہر مہینے میں پڑھی جائے، یا سال میں ایک دفعہ پڑھی جائے وغیرہ؟ یہ کئی قسم کی، جس طرح جب کوئی حدیث سامنے آتی ہے ایک عام آدمی کے سمجھ میں نہ آئے تو ظاہر بات ہے وہ اہل علم سے سوال کر کر اس کا مقصود و مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے کیا ہے وہ جاننا چاہتا ہے۔ تو فتویٰ کی جو پرماننٹ کمیٹی ہے جس میں درجنوں اہل علم ہوتے ہیں کافی اتھینٹک، انہوں نے جواب یہ دیا جو آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی قرأت کے لیے کوئی حد معین نہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مَعَكُم مِنَ الْقُرْآنِ، کہ جس قدر جتنا آپ کو میسر ہو، جتنا ہو سکے اتنا پڑھیں۔ جیسے مثال کے طور پر آیت الکرسی سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، سب سے بڑی تو نہیں آیت لیکن عظیم الشان آیت، سب سے آیت نمبر 281 ہے المدائن۔ تو الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی سہولت کے اعتبار سے کوئی صرف سورہ آیت الکرسی یا سورہ بقرہ کی آخری جو آیات ہیں للہ ما فی السماوات آمن الرسول وہ پڑھ سکے جن کی بہت اہمیت ہے۔ کوئی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی ہمت دی ہے، وقت دیا ہے، پوری سورہ بقرہ پڑھے جتنا ممکن ہو، جتنا چاہے روز، چاہے ہفتے میں، چاہے مہینے میں، ایسی کوئی حد معین نہیں۔ ہر آدمی کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ سہولت رکھی ہے، نیت ٹھیک ہو، سمجھ کر پڑھے، تدبر سے پڑھے، لیکن جیسے اسے سہولت ہو پڑھے۔ جیسے ابھی آپ جلیل القدر صحابی جو حفاظ قرآن میں سے تھے، وہ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ سیکھنے کے لیے مجھے 8 سال لگے، کہ وہ لوگ جن کے سامنے، جن کی زبان میں اور جن کے روز مرہ کا جو لین دین تھا اس اسلوب کے اندر یہ قرآن آیات نازل ہوئی، مطلب یہ نہ سمجھیں کہ وہ میں نے روز نہیں پڑھی سورہ بقرہ، اس کا مطلب پڑھی نہیں، میں حدیث میں نہیں اترا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے آپ کو میسر ہو، جیسے آپ کو سہولت ہو، جو آپ کی توانائی، انرجی، کیپیسٹی ہے اس کے اعتبار سے پڑھیے۔ ہاں یہ اس بات کی قرآن نے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تحقیق کی، لیتدبروا آیاتی، قرآن پڑھیے لیکن آیات پر غور کر کے انہیں سمجھ کر پڑھیے، یہ اللہ کا فرمان۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو کہا کہ نہیں، کب مہینے میں ایک دفعہ پڑھیں، قرآن ختم کریں۔ بعض کو کہا کہ بہت زیادہ بھی کرنا ہو تو 7 دن میں کریں، اور بعض کے لیے 3 دن متعین کیے، اور بعض عشرہ مبشرہ میں سے صحابہ کا عمل رہا کہ روزانہ ایک دفعہ پڑھیں۔ تو ہر گھر یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس آدمی پر کہ وہ قرآن پر اس کا ہولڈ کیسے ہے۔ جو قرآن کا اصل مقصد ہے لیتدبروا آیاتہ، کہ قرآن کی آیات کو غور و فکر سے پڑھیں، اس پر تدبر کریں، سمجھ کر پڑھیں، اس سے سبق لیں، رہنمائی لیں، یہ مقصد جیسے بھی حاصل ہو۔ اگر یہ پورے مہینے میں ایک دفعہ پڑھ کر ملتا ہے تو یہی بہتر ہے، یہ زیادہ باعث اجر ہے۔ مطلب ہر آدمی کی کیپیسٹی پر یہ علیحدہ علیحدہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو یہاں لجنہ دائمہ نے یہ کہا کہ اس کے لیے کوئی حد معین نہیں ہے۔ حدیث زیادہ زیادہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ شرعیت عمارت البیوت بالصلاۃ و قراءۃ القرآن، کیونکہ جب کوئی شرعی مسئلہ لیا جاتا ہے تو ساری قرآن آیات اس سے متعلق جو احادیث ہیں ان کو سامنے رکھ کر لیا جاتا ہے، کہ مجموعہ نصوص کو سامنے رکھ کر یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ گھروں کو نفلی نماز اور قرآن کی تلاوت کر کے اللہ کے ذکر سے آباد کرنا چاہیے۔ جیسے یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان شیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، تو اس گھر میں شیطان نہیں رک پاتا جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ اس میں کوئی تحدید نہیں ہے کہ ایک ہی رات میں، ایک دن میں آپ سورہ بقرہ ختم کریں۔ تو لہذا کثرت سے قرآن کی تلاوت کے مستحب ہونے، سورہ بقرہ کے کثرت سے قرأت کے مستحب ہونے پر یہ دلالت کرتی ہے ہمیشہ جیسے بھی ممکن ہو، تاکہ شیطانوں سے آدمی اپنی سوسائٹی، اپنے ماحول، اپنے گھرانے کو محفوظ رکھے، کیونکہ بہت بڑی فضیلت ہے خصوصاً سورہ بقرہ کی اور عموماً پورے قرآن کے پڑھنے کی، کیونکہ سارے قرآن کا کہاں سے لے کر شروع سے بسم اللہ سے لے کر والناس تک ہر حرف ایک لیٹر کی جو ورڈ نہیں، ایک لیٹر کا اجر کم از کم 10 نیکیاں ہیں، ورنہ یہ 700 تک اور اس سے بھی زیادہ جاتا ہے بندے کے اخلاص کے اعتبار سے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ
بلغني أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها. کہ امام مالک اپنے زمانے کے امام مدینہ کہتے ہیں کہ مجھے جو اطلاع ملی ہے جلیل القدر صحابی کون؟ عبداللہ بن عمر، جن کی احادیث کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، گولڈ چین. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کو پڑھتے سیکھتے 8 سال لگ گئے. امام مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت ہے ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اقرأوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ، سورہ بقرہ پڑھا کرو. یہ حکم فرضیت کے لیے نہیں بلکہ استحباب کے لیے، سنت ہے سورہ بقرہ کا پڑھنا اور مستحب پسندیدہ ہے. کیوں؟ فإن أخذها برکہ، سورہ بقرہ کو اخذ مراد یہاں پر یاد کرنا، سورہ بقرہ کو یاد رکھنا اور پڑھنا بھی کم از کم یہ باعث برکت ہے. جب لفظ برکت ہے تو عام کامن، تو اس کا مطلب کہ ہر چیز میں برکت، انسان کے ایمان کے لیے برکت ہے، انسان کے اللہ سے تقوی کے لیے، دین کے لیے، تقرب کے لیے برکت ہے، صحت کے لیے برکت ہے، رزق کے لیے برکت ہے، مالیات کے لیے برکت ہے. کیونکہ بہت سے مسائل جن کا سامنا آدمی کرتا ہے، صحت میں، جان میں، مال میں، عیال میں، گھریلو کچھ ایشوز میں، دیگر چیزوں میں، بہت سے ان پرابلم میں شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے. جب اس شیطان کو سازشیں کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، وہ اس سرکل میں داخل ہی نہیں ہو سکے گا، تو ظاہر بات ہے ہر اعتبار سے سرا آدمی یا وہ گھرانہ برکت سے مالا مال رہے گا. بطرق و حسرہ، اگر ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر افسوس، کیونکہ طرح طرح کے مسائل کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر آخرت میں باعث حسرہ ہوگا. ولا تستطيع البطل، پہلے میں نے عرض کیا کہ جادوگر یا جادوگرنیاں جادو اس سے پھلان نہیں سکتے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بلغنی ان البطل السحر، جلیل القدر تاریخ اسلام کے پہلے بادشاہ اور صحابی اور قاتل وحی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے جو اس حدیث کی میں لفظ بطلہ ہے اس کی شرح یہ معلوم ہوئی ہے کہ اس سے مراد جادوگر ہیں. اس سے شک نہیں کہ سورہ بقرہ کا یاد کرنا برکت ہے. اب آدمی ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین قرآن کریم کے بارے میں کہتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک، اے محمد جو کتاب قرآن کریم ہم نے آپ پر نازل کیا یہ ساری کی ساری برکت ہے. سورہ صاد کی آیت نمبر 29 میں، اور اسی میں سورہ بقرہ کے لیے اسپیشلی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت آئی ہے. سورہ عموماً قرآن کی تلاوت کے لیے ملائکہ اترتے ہیں زمین پر، خصوصاً سورہ بقرہ کی سننے کے لیے ملائکہ فرشتوں کے نزول کا ایک واقعہ ہے جو عہد نبوی میں پیش آیا. امام بخاری رحمہ اللہ اسید بن حضیر جلیل القدر انصاری صحابی ہیں، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آنے سے مصعب بن عمیر کے ساتھ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہجرت سے پہلے مدینے کی آب و ہوا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے ایک ایمانی کلائمیٹ تیار کرنے میں بہت محنت کی، تو انہی میں سے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دن وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے رات کو، اور گھوڑی ان کی جو تھی وہ قریب ہی کھونڈے کے ساتھ باندھی ہوئی تھی، لگام ڈالی ہوئی ہوگی جیسے ہوتا ہے عموماً. تو اب یہ کہتے ہیں کہ ہوا یہ کہ جہاں میں قرآن پڑھ رہا تھا وہاں ہی گھوڑی باندھی ہوئی تھی، میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو بھیگنے لگی گھوڑی، پھر میں خاموش ہو گیا تو آرام سے شان جس کو آپ کہتے ہیں نارمل ہو. پھر دوبارہ میں نے پڑھی تو پھر وہ جو ہے نا اس کے کان کھڑے ہوئے، پھر جب میں رکا تو وہ نارمل پوزیشن میں گھوڑی آ گئی. پھر تیسری دفعہ یہ ہوا تو اب مجھے ڈر لگا کہ اب جانتے ہیں کہ گھوڑے کے پیر بڑے تیز ہوتے ہیں، کہ قریب ہی چھوٹا بچہ میرا یحییٰ تھا، کہیں اس پر لات نہ پڑ جائیں گھوڑی کی، تو لہذا میں پڑھنا ختم کر دیا. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر خبر دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے، یہ جو بدت رہی تھی گھوڑی، کیونکہ فرشتے سننے کے لیے آئے تھے، پھر انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا جیسے ایک بادل کا ٹکڑا صاحبہ آسمانوں کی طرف جا رہا ہے، جس میں کیا ہے چراغ دیے یا روشنی جس میں ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ملائکہ تھے، فرشتے تھے جو قرآن کو سننے کے لیے آ رہے تھے. اگر تم کنٹینیو پڑھتے رہتے تو صبح تک وہ ایسے رہتے، لوگ دیکھتے اور لوگوں سے
کیا چھپ نہ سکتے؟ کہتے ہیں میں دیکھتا رہا یہاں تک کہ فضاؤں میں آسمانوں میں غائب ہو گئے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی ایک خصوصیت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب مسلمانوں کو غزوہ حنین وغیرہ میں فتح میں تاخیر ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ، کیونکہ تتر بتر ہو چکے تھے، مشہور واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ان کو ایمانی مطلب اس جذبہ بیدار کرنے کے لیے جو بلانا چاہا تو اس میں عباس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے تھے اور ساتھ تھے خچر پکڑے ہوئے، تو ان کو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ کو بلند آواز دے کر یہ بلائیں کہ یا اصحاب سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کے حفاظ، سورہ بقرہ والے تم کہاں گے؟ تو سورہ بقرہ میں احکام تو ہیں، دین بہت سارے احکام، آیات احکام میں سے سب سے بڑا حصہ اسی میں ہے کیونکہ مدنی صورتوں میں سے ہے، اور شرعی احکام زیادہ تر حلال حرام جائز ناجائز یہ مدینے میں نازل ہوئے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ مزید یہ کہ اس میں بعض بڑی بڑی آیات ہیں جن میں آیت الکرسی ہیں، اور اسی طریقے سے خواتیم البقرہ وغیرہ ہیں، آیت دین ہیں، دیگر رواج جیسی لانے سے متعلق آیات، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کے دنوں میں باختلاف روایت 3 دن پہلے، 3 لمحہ پہلے، یا کتنے کہ 30 دن پہلے، بعض روایات میں بتا چکا ہوں کہ 7 دن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری آیت نازل ہوئی تھی جس پر وحی کا اختتام ہوا اور خاتم النبیین والمرسلین کے خاتم رسول اور امام المرسلین ہونے پر مہر لگی۔ تو غرض ہے یہ قرآن کی صورت بہت عظیم ہے، اس کی فضائل اور غرض بہت زیادہ ہیں، قرآن آیات میں بھی اور حدیث میں بھی۔ عمومی طور پہ یہ کہ قرآن کی تلاوت گھروں میں کرنی چاہیے، اگر سورہ بقرہ عموماً ساری نہ ہو سکے کم از کم جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس پر واضح ہدایات ہیں، سوتے وقت آیت الکرسی اور آمن رسول یعنی خواتین البقرہ پڑھیں، ان کی بہت زیادہ اہمیت، بہت زیادہ فوائد ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم علی النبی الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔